نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واہلنا فاستغفر لنا یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم ابدا وزین ذلک فی قلوبکم وظننتم ظن السوء وکنتم قوما بورا ومن لم یؤمن باللہ ورسولہ فإنا اعتدنا للکافرین سعیرا وللہ ملک السماوات والارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وکان اللہ غفورا رحیما سیقولون المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم یریدون ان یبدلوا کلام اللہ قل لن تتبعونا کذلکم قال اللہ من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا۔ ابھی آپ نے سورہ فتح کی آیت 11 سے 15 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واہلنا فاستغفر لنا یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان آرد بکم ضرا او آرد بکم نفعا بل کان اللہ بما تعملون خبیرا۔ آیت 11۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا۔ آیت 12۔ ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا۔ آیت 13۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ آیت 14۔ ترجمہ: پیچھے رہنے والے دیہاتی عنقریب آپ سے کہیں گے کہ ہم کاروبار اور بیوی بچوں میں لگے رہے، آپ ہمارے لیے دعائے مغفرت فرما دیجئے۔ یہ اپنی زبان سے وہ کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ فرما دیجئے پھر وہ کون ہے جو اللہ کے سامنے تمہارے لیے کسی بات کا اختیار رکھتا ہو؟ اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان یا فائدہ پہنچانا چاہے، بلکہ اللہ تمہارے عملوں سے خوب خبردار ہے۔ بلکہ تمہارا تو یہ گمان تھا کہ نبی اور ایمان والے اپنی بیوی بچوں میں لوٹ کر آ ہی نہیں سکیں گے۔ یہی بات تمہارے دلوں میں رچا دی گئی تھی اور تم نے برے برے گمان کر رکھے تھے، اور تم ہی برباد ہونے والے ہو۔ اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے کافروں کے لیے شعلے مارتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ فتح کی آیت 11 سے 14 کا تفسیر۔ آیت 11۔ جہاد چھوڑنے والوں کے جھوٹے عذر۔ اللہ اپنے رسول کو لڑائی میں نہ شامل ہونے والے دیہاتیوں کے عذر کی خبر دے رہا ہے، جنہوں نے بیوی بچوں اور کاروبار میں مشغول ہو کر گھروں میں ٹھہر جانا پسند کیا تھا اور جہاد چھوڑ دیا تھا، کہ وہ بیوی بچوں اور کاروبار میں مصروفیت کا عذر پیش کریں گے اور آپ سے استغفار کا سوال کریں گے، لیکن جو باتیں ان کی زبانوں پر ہیں
وہ ان کے دلوں میں نہیں ہے، یہ جھوٹے ہیں اور اپنے بچاؤ کے لیے جھوٹا سچا عذر پیش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ در حقیقت موت کے ڈر سے اور کافروں کے رعب سے گھر سے باہر نہیں نکلے۔ ان کا گمان تھا کہ کفر کی طاقتیں مسلمانوں کا نام و نشان باقی نہ چھوڑیں گی اور مسلمان صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں گے۔ پھر جب انہوں نے مسلمانوں کو فاتحانہ شان سے واپس آتے دیکھا تو اب لگے تدبیریں سوچنے کی بات بھی بنی رہے اور مسلمان بھی ناراض نہ ہوں۔ پھر فرمایا، کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تمہیں نقصان یا نفع پہنچانا چاہے تو اس کے ٹالنے پر کوئی قادر ہے؟ وہ تمہارے دلوں کے ایک ایک بھید سے خبردار ہے، خواہ تم مکر و فریب سے کام لو یا نہ لو۔ اللہ کو تمہارا سب حال معلوم ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ تم استغفار کی درخواست کر کے مسلمانوں کو اپنے ظاہری ایمان کا یقین دلانا چاہتے ہو۔ آیت 12، یعنی تمہارا جہاد میں شامل نہ ہونا کسی عذر کی بنا پر نہ تھا، نافرمانی ہی اس کی بنا تھی، بلکہ تمہارا نفاق اس کا باعث تھا۔ تم نے مشرکوں کو ہوا سمجھ رکھا تھا اور ان سے اور ان کی باطل طاقتوں سے اس قدر سہم گئے تھے کہ یہ خیال کر بیٹھے تھے کہ مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت اس منظم اور باقاعدہ فوج کا کیا مقابلہ کر سکے گی؟ لامحالہ مسلمان تباہ ہو جائیں گے، ان کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا اور انہیں بھوسے کی طرح اڑا کر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا۔ دراصل تم ہی برباد و ہلاک ہونے کے قابل ہو۔ آیت 13، نفاق کا انجام، یعنی جس کے ظاہری اور باطنی عمل میں خلوص نہ ہو اس کے لیے جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے تیار ہیں، گو وہ اپنے عقیدے کے خلاف دنیا کے سامنے ان کے عقیدوں کی موافقت کا اظہار کرتا رہے۔ آیت 14، یعنی اللہ ہی کا آسمانوں پر حکم چلتا ہے اور اسی کا زمین والوں پر حکم و اختیار ہے، یہاں کی اور وہاں کی بادشاہت اسی کی ہے، اسی کی شہنشاہیت اور اختیارات غیر محدود ہیں، اور وہ عذاب و معافی پر قادر ہے اور غفور و رحیم ہے۔ جو اس کے سامنے جھک جائے اور ندامت کے آنسو بہائے، روئے دھوئے توبہ کرے اور خلوص کے ساتھ آئے تو وہ رحمت و مغفرت سے پیش آتا ہے۔ سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا۔ آیت 15۔ ترجمہ، جب تم غنیمت کی طرف جانے لگو گے تو فوراً یہ پیچھے رہنے والے کہہ دیں گے کہ آپ لوگ ہمیں بھی اپنے پیچھے چلنے دیں، یہ اللہ کے کلمے بدلنا چاہتے ہیں۔ فرما دیجئے کہ اللہ نے پہلے ہی فرما دیا ہے کہ تم ہماری پیروی کبھی نہ کرو گے۔ اس پر وہ جھٹ سے کہہ دیں گے، بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، بلکہ یہ کچھ یوں ہی سی سمجھ بوجھ والے ہیں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 15 کا۔ تفسیر، جہاد میں شامل نہ ہونے والے مال غنیمت بٹتا دیکھ کر نادم ہوں گے، یعنی جن دیہاتیوں نے صلح حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا، یہ جب آپ کو اور صحابہ کو خیبر کی غنیمت جمع کرنے کے لیے جاتا ہوا دیکھیں گے تو ان کے منہ میں پانی بھر آئے گا اور درخواست کریں گے کہ انہیں بھی مال غنیمت جمع کرنے میں شامل کر لیا جائے، حالانکہ کارزار کے وقت یہ موجود نہ تھے، جب بہادر اپنی جوان مردیاں اور جولانیاں دکھا رہے تھے اور دشمن کے مقابلے پر سینہ تانے ہوئے صبر کے ساتھ کھڑے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کو اجازت ہرگز نہ دی جائے تاکہ یہ جنس گناہ کی سزا میں مبتلا ہوں، کیونکہ اللہ نے حدیبیہ والوں سے خیبر کی غنیمت کا وعدہ فرما لیا ہے، تو اس میں غیر کیوں شریک ہوں جب کہ وہ معرکہ کارزار میں موجود بھی نہ تھے۔ اس میں غیروں کو شامل ہونے کا نہ تو شرعی اعتبار سے حق حاصل ہے اور نہ تقدیری اعتبار سے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے کلمے بدل دینا چاہتے ہیں،
کلموں سے خیبر کے مال غنیمت کا وعدہ یا منافقوں کا مسلمانوں کو بھی جہاد سے باز رکھنا مراد ہے۔ پھر فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے تمہاری اس درخواست سے پہلے ہی مجھ کو مطلع کر دیا تھا کہ تم ہمارے ساتھ شریک نہ ہوگے، اور اہل حدیبیہ سے خیبر کے مال غنیمت کا وعدہ فرمایا تھا۔ پھر وہ یہ کہیں گے کہ اب ہمیں معلوم ہوا کہ تم ہم سے حسد کرتے اور جلتے ہو اور غنیمت میں ہمیں شریک نہیں کرنا چاہتے، لیکن بات یہ نہیں ہے جیسا کہ انہوں نے بدگمانی کر لی ہے۔ دراصل بدگمانی ان کی کم فہمی کا نتیجہ ہے۔ یہ تھا سورہ فتح کی آیت 11 سے 15 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بآیات الذکر الحکیم۔